السلام علیکم۔ اب روزانہ کی ضلالت، پیٹرول کی قیمتوں میں اب روزانہ کی بنیاد پر جھٹکے لگیں گے۔ کون کہتا ہے حکومت اپنے کہے پر عمل نہیں کرتی؟ حکومت نے کہا اب روزانہ ہم قیمتیں دیکھیں گے۔ اب روزانہ یہ ہو رہا ہے۔ پہلے کل رات پتہ لگا کہ پیٹرول تو 35 پیسے سستا کیا گیا، لیکن ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی۔ آج پتہ لگا 35 پیسے جو سستا کیا تھا وہ صرف آپ کے لیے ایک دھوکہ تھا۔ آج 5 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا اور 7 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ لہٰذا کل اور آج کو ملا کر 12 روپے کے لگ بھگ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور جب سے حکومت نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اب تو جناب روزانہ آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ ہم رد و بدل کر رہے ہیں، تو اس کے بعد سے 3 دفعہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور تسلسل سے اب تک 10 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے اور 44 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ ڈیزل تو مسلسل بڑھا ہے، لیکن پیٹرول بیچ میں 35 پیسے سستا کر کے آپ کو دکھایا گیا، لیکن وہ صرف ایک دکھاوا تھا۔ اور اس کے بعد آج دیکھیے کہ 24 گھنٹے نہیں گزرے اور کہا کہ نہیں، پیٹرول تو ہم اب 5 روپے مہنگا کر رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے روزانہ۔ اب یہی ضلالت ہوگی کہ آج اتنے روپے بڑھ گیا، اتنے روپے بڑھ گیا۔ جب کم کرنا ہوگا تو 35 پیسے کم کر دیا، جب بڑھانا ہوگا تو چلے جی 5 روپے بڑھا دیا، اور روزانہ یہ کام ہوگا۔ اس سے پہلے خبر یہ آئی کہ پیٹرولیم ایسوسی ایشن یعنی پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن، ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں وزیر پیٹرولیم سے کہ جی روزانہ کی بنیاد پر آپ قیمتیں نہ بڑھائیں۔ تو مذاکرات ناکام ہوئے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جی اگلے دن سے 12 بجے سے ہم اب یہ کریں گے کہ پیٹرول پمپ ہی بند کر دیں گے رات 12 بجے کے بعد۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ دھمکی کام کرتی ہے یا یہ 5 روپے قیمتیں بڑھنے میں ان کا شیئر بڑھ گیا ہے اور وہ اس پر خوش ہوں گے کہ اچھا ہم نے دھمکی دی تھی، ساتھ ہی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے اور اس میں ہمارا شیئر بڑھ گیا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیے جب بھی قیمت بڑھائی جاتی ہے اس میں ٹیکس بھی ہوتا ہے، اس میں ہر ایک کا شیئر بھی بڑھتا ہے، تو اس دفعہ پیٹرول پمپ مالکان کو بھی شیئر دے دیا جائے تو ٹھیک ہے، پھر وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ اب اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جس طرح سے دعوے کیے جاتے ہیں ایسے جیسے اتنی خوشحالی لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھی۔ آج آزاد کشمیر میں جا کر، مظفر آباد میں جا کر جو کچھ مریم نواز صاحبہ نے کہا، میاں نواز شریف صاحب نے کہا، ایسے لگتا ہے کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہیں وہ پنجاب میں اور پورے ملک میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کس طرح سے بڑھا دی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب جو موجودہ قیمت ہے ابھی تک اگلے 24 گھنٹے کے لیے ہی، اور ان کا کوئی پتہ نہیں اس سے بھی پہلے بڑھا دیں، 367 روپے 21 پیسے ڈیزل کی قیمت ہو چکی ہے اب جناب، اور پیٹرول 320 روپے 73 پیسے، کیونکہ 4 روپے 93 پیسے پیٹرول بڑھایا ہے اور 7 روپے 15 پیسے ڈیزل فی لیٹر بڑھا دیا ہے۔ اب روزانہ چونکہ یہ ہوگا، میں نے اس لیے کہا روزانہ کی ضلالت ہے، تو اگلے 24 گھنٹے آپ کو بس انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر اگلا بم یہ یہاں پر ہونا ہے۔ کیونکہ حکومت کو اندازہ ہے وہ جو مرضی کرتے چلے جائیں، یہاں کوئی نکلے گا تھوڑی، جو نکلے گا اس کے لیے ہم نے فورسز بنائی ہوئی ہیں، پیرا فورس سے لے کے پولیس فورس بھی ہے، CCD بھی ہے اور اینٹی رائٹ فورس ہے۔ اٹھا لیں گے، پکڑ لیں گے، غائب بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر کون بھگتے گا؟ عدالتوں کو اب اپنے وکیل بھی جج بنا دیے ہیں، تو عدالتیں بھی اپنے پاس ہیں، ترامیم بھی اپنے پاس ہیں، پولیس بھی اپنے پاس ہے، ایسی کی تیسی۔ ہمیں کون سا ان سے ووٹ چاہیے، یا انہوں نے ہمیں ووٹ ڈالنے بھی نہیں ہیں، تو ہم تو فارم 47 کی پیداوار ہیں، فارم 47 پھر آ جائے گا، ان کا یہ خیال ہے۔ لیکن اب ان کے اپنے جو ان کے خیر خواہ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان کے مشورے دینے والے بھی ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جی اب تو ان کی موجودہ قیادت کچھ ہی عرصے میں جیل جانے والی ہے۔ اس پر بھی میں آؤں گا۔ ابھی چونکہ بارشوں کا موسم ہے تو خیبر پختونخوا کو دیکھ لیجئے، پنجاب کو دیکھ لیجئے، جہاں جہاں بارش ہو رہی ہے کہیں اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ نہ تحریک انصاف کی کارکردگی اطمینان بخش ہے، نہ نون لیگ کی۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہو تو دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اب پشاور میں بھی جگہ جگہ پانی کھڑا، اتنا زیادہ پانی، لیکن جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں، اللہ کرے کہ وہاں کوئی حادثہ نہ ہوا ہو، لیکن اس کے بارے میں کوئی رپورٹ ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی۔ البتہ گجرانوالہ میں بارش کے پانی میں کرنٹ آنے سے شہری جان کی بازی ہار گیا، اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ نوجوان ہے اور اس کو پھر پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، بڑا یہ تکلیف دہ منظر ہے۔ اسی طرح گجرانوالہ کاموں کی 12 سالہ بچہ انڈر پاس میں کھڑے بارش کے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ یہ خبریں آ رہی ہیں بارش کے پانی کی وجہ سے، آپ اندازہ لگائیے یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے۔ باقی جناب جو میں نے آپ سے عرض کیا، سینئر صحافی جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، کالم نویس، تجزیہ کار،
اجمل جامی صاحب کے پروگرام میں جب اجمل جامی نے سوال کیا کہ جی بلاول بھٹو وزیر اعظم کیوں نہیں ابھی تک بند رہے, کیا ہو رہا ہے, نون لیگ کا کیا معاملہ ہے, تو اس پر حفیظ النیازی صاحب نے کہا جی نون لیگ تو اپنی ساری کشتیاں جلا چکی ہے اور آج کی مسلم لیگ نون کی قیادت چند سال بعد یا اس سے پہلے ہی جیل میں نظر آ رہی ہے. یہ حفیظ النیازی صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے سب کچھ آؤٹ سورس کر دیا ہے, انہوں نے سمجھا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, اور ان کو نہیں اندازہ کہ وقت کس طرح بدلتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ حفیظ النیازی صاحب سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف ایک لیڈر ہیں اور ان کا بڑا کردار ہے, لیکن اب ان کا کردار ختم ہو چکا. انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے, کچھ نہیں بچا. اب تو ان کی میمز بن رہی ہیں, مذاق اڑ رہا ہے. جس طرح ان کو تقریر کرنے کے لیے لے جایا گیا, وہاں پر کہاں سے لوگ اکٹھے کیے گئے, تو اس کے بعد تو ان کے ساتھ موئے ہو گیا, کیونکہ جیسی تقریر انہوں نے شروع کی تو ساؤنڈ سسٹم ہی کام نہیں کر رہا تھا. خود میاں نواز شریف نے وہاں کھڑے یہ کہہ دیا کہ بڑا ہی نکما آپ نے کام کیا ہے, اور اتنے عرصے کے بعد نواز شریف آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کا ساؤنڈ سسٹم ہی نہیں چل رہا, آپ نے اس کی آواز ہی بند کر دی ہے. نمبر ایک, میاں صاحب آپ کو کس نے روکا ہوا تھا؟ اتنے عرصے بعد آپ کیوں آئے ہیں آزاد کشمیر؟ اس سے پہلے نہیں. جب ووٹ کی ضرورت پڑ جائے تب آپ آتے ہیں, وہ بھی دکھاوے کے لیے, کیونکہ ووٹ تو آپ کو عوام نے نہیں دینے, آپ نے کہیں اور سے پورے کر لینے ہیں. لیکن اب آئے بھی ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد نواز شریف یہاں پر آیا ہے. تو مری تو آپ جاتے رہتے ہیں, تو یہاں کیوں نہیں آ گئے؟ زیادہ فاصلہ تو نہیں تھا, اب الیکشن ہے تو اس کے لیے آ گئے ہیں. ساتھ انہوں نے عجیب بات کر دی کہ جی میں شہباز شریف سے کہوں گا کہ اگر ہم الیکشن جیتے ہیں تو مجھے وہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں. بھائی شہباز شریف نے آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے آزاد کشمیر کا؟ سب کو پتا ہے کہ اس کے کئی پہلو ہیں, ایسے نہیں ہوتا. کیا کریں گے؟ ابھی تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہے, پھر آزاد کشمیر کے لیے کیا وہ ڈومیسائل بنائیں گے اپنا الگ؟ کیا کریں گے؟ یہاں سے پاکستان کا ڈومیسائل چینج کریں گے, اپنے آپ کو مہاجر ڈکلیئر کریں گے, کیا کریں گے؟ کس طرح سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ لیکن کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جہاں 47 چل سکتا ہے فارم, وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جہاں 26ویں 27ویں ترمیم ہو جائے, جہاں دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا, پاکستان میں نہیں ہوا کہ ایک جماعت جس کو پہلے 2/3 اکثریت نہیں ہے اس کو الیکشن میں تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, بعد میں 2/3 اکثریت اس کو عدالتوں کے ذریعے دے دی جائے. یہ تو نہیں ہوتا, لیکن یہاں ہوا ہے. تو وہ چاہیں تو آزاد کشمیر کے واقعی وزیر اعظم بن جاتے ہیں, لیکن جہاں سے بنیں گے وہاں سے رکاوٹ ہے, کیونکہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آئے تھے اور یہاں پر ووٹ ہی نہیں پڑے. تو پھر جنہوں نے بنانا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کچھ تو ووٹ لے سکتے تھے, وہ بھی نہیں آپ کو ملے, تو اب کیا کریں؟ اب آپ سائڈ پر ہو جائیں. تو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا ایک ارمان ابھی تک اندر ہے, تو کہتے ہیں چلے پاکستان کا نہیں سی, آزاد کشمیر کا بنا دو, وزیر اعظم کا ٹائٹل ساتھ لگ جائے گا, کہیں بنا دو. یہ بات میاں صاحب وہاں جا کر کر رہے ہیں. تو ابھی تک وہ اقتدار کا نشہ ہے, اس کو آپ جو بھی نام دے دیں, ایک چسکا ہے کہ کسی طرح مجھے یہ ٹائٹل دے دیا جائے, کسی طرح ٹائٹل دے دیا جائے. اور شہباز شریف سے کہوں گا, بھائی شہباز شریف صاحب تو خود وزیر اعظم نہیں بن سکے, ان کو بنوایا گیا ہے. یہ حال ہے, اور آپ کو لوگوں پر اعتماد نہیں ہے. وہ کہیں گے جی اگر ہم الیکشن جیت گئے, میں شہباز شریف سے کہوں گا. بھائی عوام سے نہیں کہنا آپ نے, وہ نہیں آپ کو بنائیں گے, لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. شہباز شریف سے کہوں گا کہ آگے ان سے کہہ دے جنہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم لگایا ہے, تو ان سے میری بات بھی کر دے. اگر شہباز شریف صاحب یہ کر سکتے تو پھر چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف بنا دیے جاتے, کیونکہ ووٹ تو نہ شہباز شریف صاحب کو پڑے تھے, نہ نواز شریف صاحب کو پڑے, نہ مریم صاحبہ کو اتنے پڑے, تو بن تو گئے ہیں نا. تو شاید ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ شہباز سے کہوں گا بھائی تم نے اپنا کام سیدھا کر لیا ہے, میرا بھی کرا دو. چلو یہاں نہیں ہو سکا پاکستان میں, تو آزاد کشمیر میں تو کرا دو, اتنی تابعداری کر رہے ہو, اور کیا چاہیے. تو لہٰذا اب یہ بھی ایک مذاق بن گیا ہے کہ میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, اور اب کہہ رہے ہیں چوتھی دفعہ چلو یہاں نہیں بنانا تو آزاد کشمیر کا ہی بنا دو, کچھ تو مل جائے. یہ حال ہو رہا ہے. اچھا جی, پیٹرولیم کے حوالے سے خبر یہ ہے, پیٹرول پمپس مالکان کہتے ہیں جی ہم تو ہڑتال کر دیں گے, ہمیں منافع نہیں ہو رہا. اب جب قیمتیں بڑھائی گئی ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو منافع مل رہا ہو. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے, ورنہ پھر یہ ہے کہ پورے ملک میں پیٹرول نہیں مل رہا ہوگا, ایک عجیب سی کیفیت ہوگی. تو اگر اب بھی نہ بات بنی تو کوئی نہیں, اگلے ابھی 24 گھنٹے ہیں نا ان کے ہڑتال میں, تو روزانہ قیمتیں بڑھانی ہیں. تو جہاں حکومت ٹیکس کے لیے قیمتیں بڑھا دیتی ہے بہانہ بنا کر, تو اب ویسے قیمتیں بڑھا دے گی اور کہے گی جی اس دفعہ ہم نے پیٹرول پمپ مالکان کے لیے بڑھا دی ہیں, کبھی آئل مارکیٹ کمپنیوں کے لیے فائدے کے لیے, کبھی ٹیکس کے لیے. اور عجیب و غریب باتیں پھر, جس طرح منی نواز صاحبہ کہہ رہی تھیں ہم نے بسیں چلائی ہیں, ایئر کنڈیشنڈ بسیں ہیں, اور وہاں پر لوگ سو جاتے ہیں بسوں میں اور ان کو جگانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کا سٹاپ آ گیا ہے. یعنی لوگوں کو سہولت دیتے ہیں تو جتلاتے ہیں. پھر یہی ٹیکس کا پیسہ, یہ جو پیٹرول سے ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے, اسی کی بسیں آنی ہیں نا, اور کہاں. شریف خاندان کو اپنے کاروبار سے وہ بسیں خریدتا ہے,
اور ان پر سبسڈی دیتا ہے, ان کا خرچہ سارا اٹھاتا ہے. بھائی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور وہ اس طرح نچوڑا جا رہا ہے, پیٹرول سے نچوڑتے رہو, کھینچتے رہو, ٹیکس اور بڑھاتے رہو. تاریخ میں کبھی اتنے ٹیکس نہیں لگے, تاریخ میں کبھی اتنے قرضے نہیں لیے گئے, تاریخ میں اتنی گراوٹ ہم نے انویسٹمنٹ میں کبھی نہیں دیکھی, اس طرح سے ہم نے اپنی ایکسپورٹ گرتی نہیں دیکھی جو اب حال ہو گیا ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیں تباہی ہے. اور اعلانات ایسے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جیسے ہی پنجاب کی حدود ختم ہوئی سب کچھ ہی ختم ہو گیا. پنجاب کی حدود ختم ہوئی تو سڑک بھی ختم ہو گئی, صفائی بھی ختم ہو گئی, ترقی بھی ختم ہو گئی اور ٹرانسپورٹ بھی ختم ہو گئی. تو یہ تو آپ آزاد کشمیر میں اگر ابھی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے, اس سے پیچھے کس کا تھا؟ آپ کے پاس تھی حکومت. 3-3.5 سال اگر نکالنے بھی ہیں خان کے تو اس سے پیچھے چلے جائیں, کس کی تھی؟ تو دہائیاں آپ کو ملی ہیں آزاد کشمیر سمیت پورے پاکستان میں, آپ سڑک نہیں بنا سکے. مریم صاحبہ تو ایسے کہتی ہیں کہ یعنی ان کو کھنڈرات ملے تھے اور شیر شاہ سوری کے بعد یا اس سے بھی آگے مریم نواز صاحبہ نے کام کر دیا 2.5 سال میں. تو کہاں گیا دور نون لیگ کا 2008 سے لے کے 18 تک؟ آپ کے چچا جو آپ وزیر اعظم ہیں 10 سال انہوں نے کچھ نہیں کیا. میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ حکومت شاید انہی کو ملی ہوگی اگر پاکستانی جماعت کی بات کریں گے. تو نہیں سڑک بنائی, نہ ٹرانسپورٹ کا نظام دیا, نہ صفائی دے سکے. تو اب مریم صاحب آئی ہیں جی پنجاب سے نکلیں سب ختم ہو گیا. یعنی اب سے پچھلے 2.5 سال سے ہی پنجاب والوں نے صفائی بھی دیکھی ہے, سڑک بھی دیکھی ہے, ٹرانسپورٹ بھی دیکھی ہے. اس سے پہلے تو یہاں کوئی وجود ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. باقی جناب نواز شریف صاحب نے کہا بہت ہی نکما کام کیا ہے آپ لوگوں نے. اتنے عرصے کے بعد آج نواز شریف مظفر آباد آیا اور آپ اس کی آواز نہیں پہنچا رہے لوگوں تک. مریم صاحب بھی پریشان نہیں, کہتی نہیں لوگوں تک نہیں پہنچ رہی, آواز آ رہی ہے. لوگوں سے پوچھا میاں صاحب نے, بھئی آواز آ رہی ہے؟ پھر اشارہ کرتے ہیں بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو بس اس کے بعد پھر یہ بھی کہا بھڑاس نکال لو, بھڑاس نکال لو, نعرے لگاؤ, نعرے لگاؤ. بھئی بھڑاس نکالنے کے نعرے لگائے جاتے ہیں جوش کے لیے. وہ بھڑاس تو یہ ہے کہ اگر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو تو وہ بھڑاس نکالتا ہے. پھر میاں صاحب نے اپنے روایتی انداز میں کہا آئی لو یو ٹو, مظفرآباد والے آئی لو یو ٹو سننا چاہتے ہیں, مجھے مظفرآباد والوں سے محبت ہے تو مجھے آئی لو یو ٹو کہنے میں کوئی حرج نہیں. یہ میاں صاحب وہاں تقریر تھی, اسی لیے ان کو لکھ کر بتا دیا جاتا ہے کہ میاں صاحب یہ کر دیں. جب وہ جوش میں آتے ہیں تو بس پھر کوئی بات ادھر کی ادھر کر ہی دیتے ہیں. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے پھر بلاول بھٹو صاحب کا نام لیے بغیر کہا کہ یہاں لوگ آتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں وہ نہیں دیا, تو ذرا سوچ لیا کریں. اور الیکشن کا موسم ہے, ہر جماعت آ کر یہاں دعوے بھی کر رہی ہے, گلے شکوے بھی کر رہی ہے. کچھ لوگ یہاں آ کر چند دن سے تقریریں کر رہے ہیں, گلے کر رہے ہیں, شکایتیں کر رہے ہیں, شکوے کر رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں. تو میں بہت پیار محبت سے ان کو یہ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں. یہاں پر حکومت آپ کی ہے, مریم نواز نے کہا. تو اس کا مطلب ہے یعنی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے تو حکومت تو بلاول صاحب آپ کی ہے, آپ کس سے شکوہ کر رہے ہیں. اچھا, اور جناب اب یہاں خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کے معاملے پر حکومت اور آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کے مذاکرات ناکام ہوئے. جنرل سیکرٹری آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن نعمان علی بٹ نے بیان میں کہا وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور پیٹرول پمپس مالکان کے درمیان مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن آج رات سے ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کرتی ہے. روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کسی صورت قبول نہیں. حکومت کے مجوزہ ڈیلی پرائس میکینزم کو مسترد کرتے ہیں. مذاکرات ناکام رہے, پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں کے نئے نظام کو مسترد کرتے ہیں. بہرحال اس کے بعد حکومت نے پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی کہ لو جی یا تو یہ کہ جی آپ کو خاموش کرنا ہے یا کر لو جو کرنا ہے, ہم کسی کی کہاں مانیں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے پیٹرول پمپس مالکان بھی, چونکہ عام عوام تو نہیں ہے نا, پیٹرول پمپ کے لیے کچھ تو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے, تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ان کے لیے پریشانی زیادہ نہیں عرصے کے لیے نہیں ہے. باقی مریم نواز نے کہا کہ مریم نواز جو کام پنجاب میں کر رہی ہیں ہم اس کی کاپی آزاد کشمیر میں بھی کریں گے, نواز شریف نے کہا. تو اب اس پر لوگ سوال کریں گے کہ کیا یہاں بھی CCD بنے گی, تو یہاں بھی ہاف فرائی فل فرائی ہوگا, یہاں بھی وہی سب کچھ ہوگا, مخالفین کو دیوار میں چن دیا جائے گا, کیا یہ سب کچھ یہاں پر ہوگا؟ ابھی آپ دیکھیے جو میں نے آپ کو بتایا نا, حفیظ اللہ نیازی صاحب جو یعنی میاں صاحب سے بے تکلف میں باتیں کر لیتے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ عنقریب یہ قیادت موجودہ نونی قیادت جیل جانے والی ہے. تو اس میں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ اطہر بن اللہ صاحب جنہوں نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہی استعفیٰ دیا تھا,
تو عطر بن اللہ نے تو لکھ دیا کہ بھئی سارے نکل آئیں، وکلاء اور میڈیا اور دیگر، ایک تحریک کی ضرورت ہے، وکلاء تحریک کی۔ اب وکلاء تحریک کا اعلان علی احمد کرد نے بھی کر دیا ہے، وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ پھر مولانا صاحب ہوں، وہ بھی احتجاجی موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور جماعت اسلامی نے 7 اگست کا کہہ دیا ہے، 5 کو تحریک تحفظ اہل پاکستان نے کہہ دیا ہے۔ تو وکلاء جب نکلیں تو ساتھ ہی تحریک انصاف کے نکلنے کا پلان سامنے آیا ہے۔ یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ جب وکلاء نکلیں تو صرف یہ نہیں کہ وہ اکیلے ہوں، اور پھر تحریک انصاف کو یا دیگر جماعتوں کو بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے اور ایک یونائٹڈ فورس بننا چاہیے۔ اب جب یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، اسی دوران میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جن کو آج چیف جسٹس آف پاکستان ہونا چاہیے تھا، تو جو کوئی کسر رہ گئی تھی وہ ختم کر دی گئی، 26 ترمیم کر کے اپنی مرضی کے جج جہاں بھی لگانے تھے لگائے۔ تو منصور علی شاہ صاحب اب کھل کر میدان میں آئے ہیں، انٹری دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی رائے یا جو حکومت کو وہ دے رہے ہیں کہ جی ایک نئی کورٹ بنا دی جائے، انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان، تو یہ تجویز بالکل ہی قابل عمل نہیں ہے۔ جب تک ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تب تک کوئی فائدہ نہیں، دنیا آپ کی طرف نہیں دیکھے گی۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ وہ جج ہیں جن کو باہر کی دنیا بلاتی ہے، باہر کے بڑے بڑے ادارے بلاتے ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ بلاتے ہیں لیکچرز کے لیے، اور ان کو تو جانے نہیں دیا جاتا تھا پہلے تو۔ خیر، اب وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا آپ پر اعتبار نہیں کرے گی، ہمارا تو نظام انصاف اور بدنام ہو چکا ہے، نیچے سے نیچے جا چکا ہے، تو آپ بناتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل کمرشل کورٹ بنا رہے ہیں کہ کمرشل جتنے بھی کیسز ہوں یہاں پر آ کر لیں، کوئی نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جتنی بھی فارن انویسٹمنٹ آنی ہو یا باہر کی کوئی بھی کمپنی ہے، وہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پر بالکل اعتبار نہیں کرتی۔ وہ معاہدہ لکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوا ہم باہر جائیں گے، آرمی عدالت جائیں گے، فلاں عدالت جائیں گے، آربٹریشن میں باہر جائیں گے۔ پاکستان کی کسی عدالت پہ، کسی نظام انصاف سے جڑے ہوئے کسی ادارے پر ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے، چکری کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جی ہم انٹرنیشنل کرمنل یہاں پر کمرشل کورٹ بنا دیں گے جی، یہ ایک تجویز ہے۔ وہاں بھی اربوں روپے کا فنڈ چلا جائے، جس طرح آئینی عدالت جا رہا ہے، سپریم کورٹ جا رہا ہے، جس ہائی کورٹس میں جا رہا ہے، نچلی عدالت میں جا رہا ہے، وہاں اور اپنے بندے ایڈجسٹ ہو جائیں گے، برات مل جائیں گی۔ نہیں، اس سے بات نہیں بننی۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے باقاعدہ واضح طور پر انٹری دی ہے۔ اب ان کا بھی ایک اپنا کلاؤٹ ہے، دیگر جو ججز ریٹائر ہو چکے ہیں وہ بھی دیکھیے اب وکلاء تحریک میں کس طرح سپورٹ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کتنی یہ کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن اگر وکلاء نکل آئے تو ایک پریشر تو کم از کم بننا ہی بننا ہے، اور پھر باقی سارے شامل ہو گئے تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔